یہ تھوڑا سا پیچیدہ موضوع ہے, اس کو علمی لحاظ سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. دیکھو سود جو حرام ہے نا, اس کی ایک وجہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا, بس ہمیں وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, دیکھو اسلام کہتا ہے کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا خرید و فروخت کے معاملات میں. جیسا کہ آپ نے ابھی شروعات میں کلپ دیکھا ہے. السلام علیکم. آج ہم مفتی طارق پتر صاحب کے ایک نہایت اہم بیان پر بات کرنے والے ہیں, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں سود کیوں حرام ہے. تو آئیے سنتے ہیں. سود کو حرام قرار دیا, اس کی ایک وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھو کسی بھی, اب تھوڑا خشک موضوع ہو رہا ہے, میرا خیال ہے بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ نہیں. یہ تھوڑا سا پیچیدہ موضوع ہے, اس کو علمی لحاظ سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. دیکھو سود جو حرام ہے نا, اس کی ایک وجہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا, بس ہمیں وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, دیکھو اسلام کہتا ہے کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا خرید و فروخت کے معاملات میں. مثال کے طور پر میں کوئی چیز اپنی بیچتا ہوں, گھڑی بیچتا ہوں, گھڑی میٹل کی بنی ہوئی ہے, اس کی قیمت 100 روپے بھی ہو سکتی ہے, 1 کروڑ بھی ہو سکتی ہے, 1 ارب بھی ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ ہر چیز کی قیمت میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. بعض دفعہ سونے کی گھڑی ہے, ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں, بعض دفعہ بالکل لوہے کی گھڑی ہے, لیکن جاوید میاں نے اپنے ہاتھ پہ باندھا ہے اس کو. اب میاں کا بلہ لاکھوں میں بکا تھا نا, نسبت ایسی ہو گئی. تو کسی بھی چیز کی حقیقی معنوں میں کوئی قیمت متعین نہیں ہے. یہ سامنے والے پر ہے کہ وہ بارگیننگ کر کے کون سی قیمت متعین کرتا ہے. جب وہ متعین کر لیتا ہے, دونوں راضی ہو جاتے ہیں, تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ اس چیز کی اس وقت اس شخص کے لیے یہ قیمت متعین ہے. تو نہ اس پہ ظلم ہے نہ اس پہ ظلم ہے جو خرید رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ کوئی ظلم نہیں ہے. لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہے جب ایک جنس کی چیز کو اس کے کسی اور جنس کے بدلے میں بیچا جائے. ادھر گھڑی ہے, ادھر پیسے ہیں, ادھر بلہ ہے, ادھر پیسے ہیں. جب آپ کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچتے ہو تو پھر یہ لاجک چلتی نہیں ہے. 10 روپے کا نوٹ ہے, آپ 11 روپے میں بیچتے ہو, تو 10 روپے کی قیمت 11 روپے ہو نہیں سکتی. اس میں شریعت کہتی ہے جو 11 دے رہا ہے نا, اس پہ ظلم ہو رہا ہے کہ یہ ہے 10 کا, تو یہ 11 کس بات کے لے رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں کہ یہ جو اضافی 1 روپے ہے یہ خالی عن العوض ہے, اس کا کوئی معاوضہ اس کو نہیں مل رہا. بھائی 10 روپے کے بدلے میں جو 11 روپے آپ کو دے رہا ہے, تو وہ جو ایک اضافی دے رہا ہے وہ اضافی کیا ہے؟ خالی عن العوض. اس کا کوئی معاوضہ نہیں مل رہا اس کو. بھائی 5 روپے کا بلہ 5 کروڑ میں جب بک رہا ہے, تو ہم پورے 5 کروڑ کو کہیں گے یہ بلے کے مقابلے میں ہے. اس کو اس کے مقابلے میں وہ بلہ مل رہا ہے جو بلے بلے ہوئی تھی, جس سے ہماری آخری بال پہ چھکا مارا تھا. یا کوئی بھی وجہ ہوگی, اس کو بے وقوف نہ بنایا جا رہا ہو اس میں کسی کو, بس کسی بھی وجہ سے کسی چیز کی قیمت کم بھی ہو سکتی ہے, اور تو نسبت کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں اوپر اور نیچے. کرنسی بھی اوپر نیچے جاتی ہے, لیکن جب کرنسی اوپر جائے گی تو اس کے مقابلے میں جو کرنسی ہوگی وہ بھی اوپر جائے گی نا. 10 روپے کے بدلے میں کوئی 11 روپے دے رہا ہے, تو وہ بھی تو وہی کرنسی میں دے رہا ہے نا. تو لہذا وہ 1 روپے کیا کہلائے گا؟ خالی عن العوض, یعنی عوض سے خالی ہے. اس کے مقابلے میں اس 1 روپے دینے والے کو الگ سے کچھ نہیں مل رہا, تو یہ 1 روپیہ اس لینے والے کے لیے کیا ہو گیا اسلام میں؟ حرام. سمجھ میں آیا؟ سود میں یہی ہے, آپ 1 کلو آٹا دے کے 1.5 کلو آٹا نہیں خرید سکتے. یہ آدھا کلو جو اضافی آئے گا یہ کیا ہوگا؟ حرام. کیوں؟ خالی عن العوض ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا مولانا نے جو بتایا ہے سود کے بارے میں. امید کرتا ہوں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا, اور اس کو شیئر ضرور کرنا, اور ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کرنا. تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اور مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے اس میں سمجھانے میں, بتانے میں, تو مجھے بھی معاف کرنا.